الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، معزز و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورہ اعراف کی تلاوت اور اس کی تفسیر کے درس سے ہم کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف مکیۃ، سورہ اعراف مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں جو آیتیں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے۔ الا واسألہم عن القریۃ الثمان او الخمس آیات 250 او 6 آیات، سوائے ان آیتوں کے واسألہم عن القریۃ التی، یہ جو آیت ہے اور اس آیت سے کنٹینیو 8 آیتیں یا 5 آیتیں مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، باقی کے تمام آیتیں مکی ہیں۔ اس سورہ میں 205 یا 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے اپنی مراد کو اس سے، یعنی اس سے ان حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کیا مراد لیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آیات متشابہات اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے، ایک راز ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن، بس آپ کے دل میں اس کے تعلق سے تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ لتنذر، یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں اور تاکہ یہ کتاب نصیحت ہو ایمان والوں کے لیے۔ ھذا کتاب، دل میں تنگی محسوس نہ کریں، یعنی اصل مراد امت ہے کہ لوگ جھٹلا دیں گے، کفار اور مشرکین، اس سے آپ بار محسوس نہ کریں۔ کفار اگر انکار کریں گے تو اس کی وجہ سے قرآن کی شان میں یا اللہ کی شان میں یا نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ھذا کتاب، یہ وہ کتاب ہے انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطاب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے حبیب، اے رسول، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج ضیق منہ ان تبلغہ مخافۃ ان تکذب، یعنی آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے اس کے تعلق سے، یعنی اس بات سے کہ آپ اس کو پہنچائیں، یعنی قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم، قرآن کی اشاعت، قرآن کے علوم کو فروغ دینے میں، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں آپ تنگی محسوس نہ کریں۔ کیوں؟ اس خوف سے کہ کہیں آپ کو جھٹلا دیا جائے گا، یعنی جھٹلائے جانے کے خوف سے آپ قرآن کے کام کو مت چھوڑو۔ قرآن کا جو مشن ہے، قرآن کی جو اشاعت ہے، قرآن کے علوم اور قرآن کا پیغام ساری کائنات تک پہنچانا جو آپ کے ذمے کیا گیا ہے، آپ اس کو پہنچاتے رہیے۔ لتنذر، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں۔ متعلق، یہ متعلق ہے انزلہ کے، یعنی یہ کتاب نازل کی گئی ہے للانذار بھی، ڈرانے کے لیے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ وذکریٰ، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، بھی جو اس پر ایمان لائے ان کے لیے نصیحت ہے۔ قل لہم، اے رسول اللہ فرما دیجئے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم اتباع کرو اس قرآن کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے،
اور تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی اتباع نہ کرو، بتوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بس تمہارا نصیحت حاصل کرنا کیا ہی کم ہے، یعنی بہت کم نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ اے رسول اللہ ان سے فرما دیجئے اپنی قوم سے کہ تم اتباع کرو اس قرآن کی، انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، ای القرآن، یعنی تم قرآن کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا تتخذوا من دونه ای اللہ ای غیرہ اولیاء تطیعونہم فی معصیتہ تعالی قلیلا ما تذکرون بالتاء والیاء تتعظون وفیہ ادغام التاء فی الاصل فی الذال وفی قراءۃ بسکونہا وما زائدۃ لتاکید القلۃ۔ ولا تتبعوا، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے دوستوں کو نہ بنا لو جو تمہیں اللہ کی نافرمانی پر ابھارے، جو یعنی شیاطین الانس اور شیاطین الجن میں ایسے افراد کو تم اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہیں اللہ کی نافرمانی پر ابھارتے ہو، اکساتے ہو۔ ولا تتبعوا تتخذوا من دونی، اور تم اللہ کو چھوڑ کر یعنی ایسے دوستوں کو نہ بناؤ جو تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہوں، تطیعونہم، جن کی تم اطاعت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں۔ قلیلا ما تذکرون، تمہارا نصیحت حاصل کرنا کیا ہی کم ہے، تمہارا نصیحت حاصل کرنا۔ بالتاء والیاء قلیلا ما تذکرون، ما یذکرون، دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ تتعظون، یعنی تمہارا نصیحت حاصل کرنا بہت کم ہے، اور اس میں تا کا ادغام ہے اصل میں ذال میں، یعنی تذکرون تھا اصل میں، اور ایک قرات میں اس کے سکون کے ساتھ بھی پڑھا گیا ذال کے۔ قلیلا ما تذکرون، یعنی تمہارا ذکر کرنا کیا ہی کم ہے، تمہارا نصیحت حاصل کرنا۔ وما زائدۃ، اور یہ ما زائدہ ہے لتاکید القلۃ، قلت کی تاکید کے لیے، یعنی بہت کم تم اللہ کو یاد کرتے ہو، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کتنے ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، بس ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، بیاتاً، رات کے وقت، یا اس وقت آیا جب وہ دوپہر میں سو رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے۔ وَكَمْ خَبَرِيَّةٌ مَفْعُولٌ، یہ کم خبریاں ہیں کثرت کے معنی میں، یعنی بہت سارے بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، یہ مفعول ہیں۔ قریۃ ارید اہلھا، قریۃ سے مراد یہاں پر یعنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ اہلکناھا، اردنا اہلاکا، جس کو ہم نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ فجاءھا بأسنا، تو ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، عذابنا، ہمارا عذاب آ گیا، بیاتاً، رات کے وقت، لیلاً، او ہم قائلون، یا اس وقت آیا جب وہ دوپہر میں سو رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے۔ نائمون بالظہیرۃ، ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت جب وہ سو رہے تھے، نیند کی حالت میں تھے، اس وقت ان کے پاس ہمارا عذاب آیا۔ والقیلولۃ استراحۃ نصف النہار، یعنی نصف النہار، دوپہر کے وقت جو آرام کرتے ہیں اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَعَهَا نَوْمٌ، اگرچہ کہ اس کے ساتھ نیند نہ ہو، یعنی نیند لگنا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ خالی لیٹ جانا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا، یہ کیا ہے؟ قیلولہ ہے۔ اور ای مرتن جاءھا لیلاً ومرتن نہاراً، یعنی ایک مرتبہ رات میں عذاب آیا اس بستی والوں پر، اور ایک مرتبہ دن میں عذاب نازل ہوا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، بس ان کا دعویٰ، ان کا کہنا نہیں تھا اس وقت جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، مگر یہ کہ ان لوگوں نے یہ کہا انا كنا ظالمین، بے شک ہم ظالمین تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی جب عذاب آیا تو عذاب کو دیکھ کر یہ لوگ ہوش میں ہیں، جب موقع نہیں تھا توبہ اور استغفار کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ظالم قوم ہے ان کے پاس ہمارا عذاب آ کر رہے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، دین اسلام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور اللہ کے گھروں کے ساتھ جو یعنی اہانت آمیز سلوک کرتے ہیں، یعنی مسجدوں کو
شہید کر دیتے ہیں یا ظلم و ستم کرتے ہیں، اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے احکام اور تعلیمات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہے، یعنی امتوں سے ہم پوچھیں گے اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ قیامت کے دن کے منظر کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ضرور ضرور یقیناً ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، ای الامما یعنی امتوں سے ہم پوچھیں گے، عن اجابتہم الرسل، ان کے رسولوں کو جواب دینے کے بارے میں، یعنی رسولوں کے پیغام کو، ان کی دعوت کو اور ان کے تعلیمات کو، اور وہ جو پیغام لے کر آئے اس کا تم جواب دیے یا نہیں دیے، امتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ وعملہم، اور ان کے عمل کے بارے میں، فیما بلغہم، جو دین جو تعلیمات ان تک پہنچی ہیں اس پر عمل کرے یا نہیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا امتوں سے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے رسولوں سے بھی، عن الابلاغ، پہنچانے کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں سے یہ سوال کرے گا کہ تم پہنچائے یا نہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، امت کو، قوم کو اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پوچھنے والا ہے، یعنی کیا مطلب، امتوں کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو اس پہ غور کر لو، قیامت کے دن یہ سوال ہونے والا ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ضرور ہم ان پر قصے بیان کریں گے، واقعات کو ہم بیان کریں گے علم کے ساتھ۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے، یعنی لَنُخْبِرَنَّهُمْ، ضرور ہم ان کو خبر دیں گے، عَنْ عِلْمٍ، علم کے ساتھ ہم خبر دیں گے، مِمَا فَعَلُوهُ، اس چیز کی جو کچھ یہ لوگ کیے، یہ لوگ کیا کیے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کریں گا قیامت کے دن۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے، عَنْ إِبْلَاغِ الرُّسُلِ، رسولوں کی تبلیغ کے بارے میں ہم اس سے غائب نہیں تھے، رسول جب پہنچا رہے تھے اس وقت ہم بھی موجود تھے۔ وَالْأُمَمِ الْخَالِيَةِ فِيمَا عَمِلُوا، اور ہم غائب نہیں تھے ان امتوں سے جو گزر چکی ہے، گزری ہوئی امتوں سے، فیما عملوا، اس چیز کے بارے میں جو کچھ یہ عمل کیے، یعنی یہ لوگ جو عمل کیے ہم اس وقت بھی موجود تھے، ہم ان کے اعمال سے باخبر ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا تولا جانا یہ بالکل حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، بس جس کا میزان، جس کے اعمال کا، نیکیوں کا پلڑا، ترازو، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے نیکیوں کی وجہ سے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ والوزن للاعمال، اعمال کا تولنا، اعمال کا تولا جانا، او للصحائفها، یا اعمال جن دفتروں میں اس کا تولا جانا، بمیزان، ایک ایسے ترازو میں، لہو لسان، جس کو زبان بھی ہوں گی اور اس کے دو پلڑے بھی ہوں گے، کما ورد فی حدیث، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، یومئذ، اس دن، یعنی یوم السؤال المذکور وہو یوم القیامہ، یعنی سوال مذکور، جس دن اللہ تعالیٰ یہ سوالات کرے گا نا، اس دن یعنی قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا بالکل حق ہے۔ العدل، یعنی انصاف کی بات ہے، صفت الوزن، یہ وزن کی صفت ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، اب یہ عمل کی تو کوئی شکل نظر نہیں آتی نا، ابھی ایک معنوی چیز ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حسی محسوس کی جانے والی شکل و صورت عطا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے عطا کریں گے۔ جیسا آج کل جیسا ڈاٹا تولا جا رہا ہے، ناپا جا رہا ہے، اتنے کے بی ہے، اتنے ایم بی ہے، کوئی بھی چیز، کوئی فائل اگر ہے، سائنس کی ترقی سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ معنوی چیزوں کو بھی تولا جا سکتا ہے، اس کی یعنی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، دو معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو شکل و صورت عطا کرے گا اور اس کو پلڑے میں ڈال دیں گا، ترازو، ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا، ایک گناہوں کا ہوگا، نیکیاں جس کی زیادہ ہوں گی، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا تو وہ کامیاب ہے، وہ جنتی، جس کے گناہوں کا پلڑا جھک جائے تو وہ جہنمی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو بیان فرما رہا ہے کہ اعمال کا تولا جانا یہ حق ہے، یعنی عمل کے ویٹ کو بڑھاؤ،
وہاں پہ پرسنالٹی یا شخصیت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اعمال کو دیکھا جائے گا. ایمان اور عمل، ایمان اور عمل، الحق یہ حق ہے برے. فمن ثقلت موازینہ، بس جس کا پلڑا، جس کا ترازو بھاری ہو جائے گا، بالحسنات نیکیوں کے وزن سے جس کا پلڑا جھک جائے گا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. الفائزون، حقیقت میں کامیاب یہی لوگ ہیں. کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ ایمان کے بعد تم عمل کے معیار کو بلند کرتے چلے آؤ، اعمال کی کثرت کرو. الفائزون ومن خفت موازین، جس کا پلڑا، جس کا ترازو جھک جائے گا، ہلکا ہو جائے گا. خفا یخیف یعنی ہلکا ہوگا، بالسیئات گناہوں کی وجہ سے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا دی. بِتَصْيِيرِهَا، اپنے آپ کو جہنم کی طرف پہنچا دیے لوگ. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، ان کے ہماری آیتوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، یعنی انکار کرنے کی وجہ سے. یعنی جو کفار ہیں ان کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا کفر کی وجہ سے، اور جو گنہگار ہیں ان کے بھی گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کافروں کو کفر سے بچنا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے نیک عمل کریں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یقیناً تم کو تمکن عطا کیا زمین پر، زمین پر ہم تم کو سٹل کر دی، جما دی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے بنا دیا، فِيهَا معاش، معیشت یعنی اسباب معیشت، زندگی گزارنے کے ذریعے ہم تمہارے لیے پیدا کر دیے. قلیلا ما تشکرون، تمہاری شکر گزاری کیا ہی کم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین میں ہم تمہارے لیے ٹھکانہ بنا دیں. زمین میں تمہارے لیے کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، تم کو ہم تمکن عطا کی، تمہیں زمین پر رہنے کی جگہ ہم عطا کی، اور اس میں معیشت کے اسباب بھی بنا دی. یعنی صرف اللہ تعالیٰ رہنے کے قابل نہیں بنایا بلکہ رہائش کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے جو ضروری اسباب ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ مہیا فرمایا. قلیلا ما تشکرون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، لیکن تمہاری ناشکری زیادہ ہے اور شکر گزاری کم ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اے انسانوں، ہم نے تم کو زمین پر جما دیا، ہم نے تم کو زمین پر مکان عطا کیا، مقام عطا کیا، قرار عطا کیا، ٹھکانہ عطا کیا. زمین پر ہم نے تم کو جما دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں بنا دیا معاش، معیشت کو، بالیائی، معیشت ان کی جمع معاش ہے، تعیشون یعنی اسباباً، ایسے اسباب ہم بنا دیے تمہارے لیے، پیدا کر دیے جس کے ذریعے تم زندگی گزارتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین پر تمہیں تمکن بھی دے دی اور تمہیں زمین میں معیشت بھی ہم دے دی. کوئی بھی انسان جو چاہتا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، بقا کے لیے، انسان کی زندگی بہتر ہونے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، رہائش کے لیے مکان ہو اور زندگی گزارنے کے لیے معیشت کے اسباب ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دو بھی ہم تمہارے لیے فراہم کر دیں، لیکن اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے بدلے میں تم اللہ کی ناشکری کر رہے ہو. قلیلا ما تشکرون، تمہاری شکر گزاری کیا ہی کم ہے. یہ سورہ اعراف کا پہلا رکوع مکمل ہوگا، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس کا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بنی آدم پر دو بڑے احسان جو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ زمین پر رہائش کے اسباب بنا دینا، رہنے کی جگہ زمین پر اللہ تعالیٰ عطا کیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معیشت، تمہاری معاش کا بھی ہم بندوبست کر دی، یعنی تمہارے لیے رزق کے اسباب بھی ہم فراہم کر دیں، پیدا کر دیے. وجعلنا لکم، اب اس کو تلاش کرنا ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی، کوئی اگر بے روزگار شخص یہ کہے کہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو اس میں اس کی غلطی ہے، اس کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم معیشت کے اسباب رکھ دیے، اس کو تلاش کرنا تمہارا کام. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت ہم نے بنائی، ثُمَّ قُلْنَا، تو اس سے بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سے مراد ارواح ہے، تمہارے ارواح کو پہلے پیدا کر دی، پھر تمہارا جسم ہم بنائے، تمہاری صورتیں ہم تیار کی، یعنی ارواح تو پہلے پیدا ہو گئے تھے، عالم ارواح، جسم دنیا کا ہے، مٹی کا، انسان کا جو جسم ہے اس عالم کا ہے، عالم خلق کا ہے، اور روح عالم امر کی، اور یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، ای اباکم آدم، یعنی تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام، ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ای صورناہ، یعنی ہم نے ان کی ہم نے صورت بنا دی، وانتم فی ظہرہ، جبکہ تم ان کی پشت میں تھے، تم ان کی پیٹھ میں تھے، ثم قلنا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجود تحیۃ بالانحناء، یعنی سلامی کا سجدہ، یعنی سلامی پیش کرنے کے لیے، بالانحناء، جھکنے کے ذریعے، یعنی سر جھکا دو ان کے سامنے۔ فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، ابلیس کے ابل جن، ابلیس کون تھا؟ ہے جنات کا باپ ہے، کانا بین الملائکہ، یہ فرشتوں کے درمیان تھا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب شیطان سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ شیطان سے پوچھا، فرمایا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے شیطان، اے ابلیس، تجھ کو کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے آدم کو، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ شیطان سے فرما رہا ہے کہ جب میرا حکم تھا، میرے حکم کے باوجود کون سی چیز تیرے لیے رکاوٹ بنی؟ اللہ میں جو لا ہے یہ زائدہ ہے، قال، تو اس نے کہا انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی شیطان تکبر کیا، بڑائی کیا، نبی کی شان میں گستاخی کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مردود کر دیا۔ قال فاہبط منہا، تو اللہ نے فرمایا تو اس سے نکل جا، ای من الجنت، جنت سے، ابلیس سے کہا گیا، وقیلا، اور کہا گیا کہ من السماوات، آسمانوں سے نکل جا، کیونکہ یہ پہلے آسمانوں میں تھا۔ فما یکون ینبغی لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے سزاوار نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، فخرج منہا، پس تو اس سے نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل حقیر لوگوں میں سے، ذلیل و خار ہے۔ قال انظرنی، تو اس نے کہا اے پروردگار، تو مجھے ڈھیل دے، اخرنی الی یوم یبعثون، بعث کے دن تک، ای الناس، یعنی جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن تک تو مجھ کو مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو ان لوگوں میں سے جس کو ڈھیل دے دی گئی۔ وفی آیت اخری، دوسری آیت میں ہے کہ الی یوم الوقت المعلوم، یعنی معلوم مقررہ وقت کے دن تک، ای وقت نفخۃ الاولی، پہلی پھونک کے وقت تک، اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ پھونکیں گے سور میں، اس وقت جب قیامت قائم ہوں گی تو اس وقت تک اس کو ڈھیل دے دیا اللہ تعالیٰ۔ قال فبما اغویتنی، ای باغوائک لی، والباء للقسم وجواب لاقعدن لهم، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا، شیطان نے کہا، تیرے مجھ کو بہکانے کی وجہ سے، گمراہ کرنے کی وجہ سے میں ضرور، یعنی تیرے گمراہ کرنے کی قسم، ضرور میں ان کے لیے بیٹھ جاؤں گا، انسانوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر۔ اور با یہاں پر قسم کے لیے، فبما میں جو با ہے قسم کے لیے، اور اس کا جواب یہ ہے، جواب قسم، لاقعدن، ضرور میں بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے، ایلی بنی آدم، یعنی بنی آدم کے لیے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، انسانوں کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، ای علی الطریق الموصل الیک، یعنی اس راستے پر جو تجھ تک پہنچانے والا ہے، اس راستے پر بیٹھ کر میں ان کو بہکاؤں گا، شیطان یہ کہہ رہا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں جانب سے، اور ان کی بائیں جانب سے، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ای من کل جہت فامنعہم عن سلوکی، قال ابن عباس
ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين مؤمنين ثم لآتینہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں جانب سے اور ان کے بائیں جانب سے، یعنی ہر جہت سے، چاروں طرف سے میں ان پر وار کروں گا، حملہ کروں گا۔ فامنعہم، پس میں ان کو روکوں گا، سیدھے راستے پر چلنے سے ان کو روک دوں گا، سیدھے راستے سے ان کو روک دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ اوپر سے انسانوں پر وار نہیں کر سکتا، اوپر کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، تاکہ وہ بندے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے درمیان حائل نہ ہوں۔ یعنی عرش الہی سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بندوں پر، تو اوپر سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو شیطان اوپر سے انسان کو بہکا نہیں سکتا، اوپر کی جہت سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار، یعنی ایمان والا نہیں پائے گا، یعنی اکثر لوگ کافر ہوں گے، اکثر لوگ تیرا انکار کریں گے۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس سے نکل جا، یعنی جنت سے نکل جا یا آسمانوں سے نکل جا، اس حال میں کہ تو ذلیل ہے، ناپسندیدہ ہے، مدحورا، رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، دھتکار دیا گیا ہے۔ ضرور وہ لوگ جو تیری اتباع کریں گے ان میں سے، لوگوں میں سے، ضرور میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا، یعنی تجھ سے، شیطان سے اور شیطان کی اولاد، اور جو شیطان کی اطاعت کریں گے، شیطان کی بات سنیں گے، ان سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ قال اخرج منها مذءوما بالحمزة معیبا ممقوتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان تو اس سے نکل جا، یعنی جنت سے نکل جا، اس حال میں کہ تو عیب دار ہے، ممقوتا، اس حال میں کہ تجھ کو ناپسند کیا گیا ہے، مدحورا، تجھ کو دھتکار دیا گیا ہے، مبعدا عن الرحمت، رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، لمن تبعک، ضرور جو کوئی تیری اتباع کرے گا، منہم، ان میں سے، یعنی من الناس، ان لوگوں میں سے، تو ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے۔ لمن میں جو لام ہے ابتدا کے لیے اور قسم کے لیے اس کو مقرر کر دیا گیا ہے، قسم ہے ضرور جو بھی تیری اتباع کرے گا لوگوں میں سے، اس کو اور تجھ کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا، جہنم کو میں تم سب سے بھر دوں گا۔ اے من کا، یعنی تجھ سے، شیطان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بذریتہ کا، تیری اولاد سے، ومن الناس، اور ان لوگوں سے بھی جہنم کو میں بھر دوں گا جو تیری بات سن کر انکار، یعنی اللہ کا انکار کریں گے۔ وفیہ تغلیب الحاضری، اور اس میں حاضر کو غلبہ دیا گیا غائب پر۔ وفی الجملۃ معنی جزاء من الشرطیہ، من شرطیہ کی جزا کے معنی ہے اس میں، یعنی ای من اتبعک اعذبہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی تیری اتباع کرے گا، یعنی شیطان کی اتباع کرے گا، میں اس کو عذاب دوں گا۔ وقال یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، اور اللہ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا علیہ السلام جنت میں رہو، بس تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، جتنا چاہو، ولا تقربا، لیکن تم اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ کہیں تم ظالمین میں سے نہ ہو جاؤ۔ وقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام تم رہو، انتا، یہ ضمیر، یہ تاکید ہے اس ضمیر کی جو اسکن میں، اسکن میں انتا ضمیر ہے، لیعطف علیہ، تاکہ اس پر عطف کیا جائے، وزوجک کا، یعنی ضمیر متصل پر اگر عطف کرنا ہے تو اس کو منفصل لا کے اس پر عطف کر سکتے، کیا جاتا ہے۔ وزوجک حواء بالمد، اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا علیہ السلام جنت میں رہو، فکلا، پس تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، یعنی جس جگہ چاہو تم کھا لو، جس درخت سے تم چاہو کھا لو۔ ولا تقربا، لیکن تم اس درخت کے قریب مت جاؤ، بالاکلی منہا، یعنی اس کا پھل مت کھاؤ، وہی الحنطہ، اور وہ گندم کا درخت ہے، گیہوں کا درخت، فتکونا، کہ کہیں تم خلاف اولا کام کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما ووری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، پس شیطان ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا،
فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما، تاکہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے اس چیز کو جو چھپا دی گئی ہے ان دونوں سے، یعنی ستر، من سوآتہما، ان دونوں کا ستر۔ وقال، اور اس نے کہا، ما نہاکما ربکما، تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اسی لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اس درخت کا اگر پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یعنی تو ہمیشہ یہاں رہو گے۔ تم اگر یہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس کا تم پھل کھا لو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں، حوا علیہ السلام کے دل میں وہ وسوسہ ڈال دیا۔ فوسوس لہما الشیطان ابلیس لیبدی یظہر لہما ما ووری فوعل من الموارات عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين وقرئ بكسر اللام ملكين أو تكونا من الخالدين، أي وذلك لازم عن الأكل منها كما في آية أخرى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقاسمهما، أي أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين في ذلك۔ تو شیطان ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، یعنی ابلیس، تاکہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان کی صدر عورت کو جو چیز ان سے چھپا دی گئی تھی۔ وقال، اور ان دونوں نے، اور اس نے کہا، تمہارے رب نے، یعنی شیطان نے یہ کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے اسی لیے روکا کہ کہیں تم بادشاہ نہ بن، یعنی فرشتے نہ بن جاؤ۔ اور قرات میں ملکین بھی پڑھا گیا، ملک کے معنی بادشاہ، کہیں تم بادشاہ نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی وہ چیز لازم ہے عن الاکلی منہا، اس درخت کا پھل کھانے سے، یعنی جو بھی وہ درخت کا پھل کھائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اب یہ لوگ یہ سوچے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، کہ اللہ کے قریب رہنے کا موقع ملے گا، تو اس نیت سے وہ لوگ کھا لیے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں شیطان کیا کہا کہ حل ادلو کا، کہ اے آدم کیا میں تم کو نہ بتاؤں ہمیشہ کا درخت، یعنی وہ درخت جس کا پھل اگر کھا لے تو انسان ہمیشہ رہے گا، وہ ملک لا یبلی، اور ایسی حکومت ہوگی، ایسا اقتدار ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، بہت سیدھا نہیں ہوگا۔ وقاسمہما، اور وہ ان دونوں کو اللہ کی قسم کھا کر کہا ان دونوں سے، بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، انی لکما لمن الناصحین فی ذلک، اس بارے میں۔ فدلاہما حطہما عن منزلتہما بغرور منہ فلما ذاقا الشجرۃ ای اکلا منها بدت لہما سوآتہما ای ظہر لکل منہما قبلہ وقبل الآخر ودبرہ وسمی کل منہما سوءۃ لأن انکشافہ یسوء صاحبہ واتفقا یخسفان اخذا یلزقان علیہما من ورق الجنہ لیستدرا بہ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین بین العداوہ و استفہام تقریر۔ فدلاہما، پس شیطان ان دونوں کو ہٹا دیا ان کے مقام سے، مرتبے سے، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ جو مقام عطا کیا تھا، جو مرتبہ عطا کیا تھا، جو بلندی عطا کیا تھا، اس سے شیطان ان دونوں کو ہٹا دیا بغرور، دھوکہ دے کر۔ فلما ذاق الشجرۃ، پس جب وہ دونوں درخت کھا لی، درخت کا پھل کھا لی، فلما ذاقا، پس جب وہ دونوں چکے، الشجرۃ، درخت کا پھل چکے، ای اکلا منہا، یعنی اس میں سے کچھ کھا لی، بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کی صدر ان کے لیے ظاہر ہوگی، یعنی جنتی لباس اتر گیا ان کا، ای ظہر لکل منہما، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی ان کا صدر کا مقام ظاہر ہوگا اور دوسرے کی صدر بھی ظاہر ہوگی۔ وسما کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو سوآ کہا گیا، یعنی صدر عورت کو، صدر کو سواتن کہا گیا۔ سواتن کے معنی آتے ہیں یعنی وہ چیز جو تکلیف پہنچانے والی، کیونکہ اس کا کھل جانا، صدر کا ظاہر ہو جانا، کھل جانا، یہ انسان کو غمگین کرتا ہے، شرمندہ کر دیتا ہے۔
یعنی جنتی لباس ان سے چھین لیا گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ اور وہ دونوں اپنے جسم پر جنتی پتے چپکانے لگے. یعنی جنتی درخت کے جو پتے تھے پتے اپنے جسم پر لگانے لگے. لِيَسْتَتِرَا بِهِ تاکہ اس کے ذریعے وہ ستر و پوشی کرے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ حیا رکھا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب ان کا لباس اتر گیا جنتی تو وہ لوگ ایسی برہنہ نہیں رہے بلکہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانک لے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی اصل فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانک کر رکھتا ہے, جسم کو چھپاتا ہے, خاص طور پر صدر عورت کو چھپاتا ہے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اور ان کے رب نے, ان دونوں کے رب نے, آدم اور حوا علیہ السلام کے رب نے ان کو آواز دی. أَلَمْ أَنْهَكُمَا کیا میں نے تم کو نہیں روکا تھا اس درخت سے, اور کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ اور یہ استفہام تقریر کے لیے, یعنی کیا میں نے نہیں کہا تھا, یعنی میں نے کہا تھا. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں کہ میں نے تم کو نہیں روکا تھا, پھر اس کے بعد یہ فرمانا ہے کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا کہ جو اللہ کی نافرمانیت سے بچنا چاہ رہا ہے, شیطان کے بہکاوے سے, تو اللہ کیا فرما رہا ہے, جس چیز سے اللہ روکا اس سے رک جاؤ. اور شیطان جو وسوسے ڈال رہا ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف اگر دل میں خیال آ رہا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ شیطانی وسوسہ ہے. اب یہ دونوں واقعات ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی, کیونکہ انبیاء تو خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں. لغزش کیا ہوئی؟ آپ اجتہاد کیے تھے, وہاں پر گندم کے کئی درخت تھے. بعض علماء مفسرین لکھتے ہیں بعض تفسیروں میں کہ کئی درخت تھے. اللہ تعالیٰ ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ اس درخت سے بچو. تو آدم علیہ السلام سمجھے کہ یہ درخت سے اللہ تعالیٰ رکا, اس کے بازو والے درخت سے نہیں رکا. تو بازو والا جو درخت ہے اس جیسا ہی تھا, اس کا پھل کھا لیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ تھی کہ اس قسم کے جتنے بھی درخت ہیں گندم کے, یہ جو جنس ہے, یہ جو نوع ہے, اس کا کوئی پھل مت کھاؤ. قال ربنا, اب یہاں پہ اور ایک سوال یہ ہے کہ جنت میں تو کوئی آزمائش نہیں ہوتی, جنت میں کوئی شریعت وغیرہ کے احکام نہیں ہوتے نا وہاں پہ. جنت میں انسان جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے, کوئی کسی چیز سے روکا نہیں جائے گا. پھر اس میں اس آیت سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ایک چیز سے روک دیا, اس درخت کا پھل مت کھاؤ. شریعت کے احکام پر دنیا میں عمل کیا جائے گا, نہ کہ جنت میں. جنت میں تو وہ دار الجزا ہے وہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو جنت کو دار الجزا جو بنا دیا ہے, یہ کب ہے؟ موت کے بعد. آخرت میں جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر کسی چیز سے روکا نہیں جائے گا, جنت میں جو چاہے پھل کھا سکتے. لیکن ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا نا, ابھی آدم علیہ السلام پر موت طاری نہیں کی گئی تھی, ان کا وصال نہیں ہوا, ابھی تو ان کی زندگی چل رہی تھی. تو وہ جو ہے جنت میں کوئی آزمائش والا حکم نہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی پھل سے یا کسی درخت سے نہیں روکے گا, جو چاہے انسان وہاں پر پھل کھا سکتا ہے. تو وہ کب ہے؟ وہ آخرت میں, یعنی قیامت کے دن, یعنی جب دنیا فنا ہو جائے گی پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام لوگوں کو زندہ کریں گا. جب جنت میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے تو اس وقت کی بات ہے. قال ربنا, جب یہ واقعہ ہوا, ایک لغزش ہو گئی آدم علیہ السلام سے, تو کیا کیے لوگ؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بہت خاص دعا ہے. قال, ان دونوں نے کہا, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, بمعصیتنا, ہماری نافرمانی کی وجہ سے, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اس اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی مغفرت فرما دی, حوا علیہ السلام کی مغفرت فرما دی, اور اللہ تعالیٰ شیطان کی مغفرت نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا تھا. شیطان کیا کیا؟ شیطان سے بھی گناہ ہوا, شیطان بھی گناہ کیا, اور آدم علیہ السلام سے بھی اللہ کی ایک نافرمانی ہوئی, ایک لغزش ہو گئی. تو لیکن دونوں میں فرق کیا تھا؟ شیطان کیا اس میں کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا,
کیا کہنے لگا کہ اے اللہ تو مجھ کو گمراہ کر دیا، یعنی اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے اللہ پر الزام لگانے لگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مردود بنا دی۔ اور آدم علیہ السلام اپنی لغزش کو تسلیم کر لی، کیا کہنے لگے؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم اپنے آپ پر ظلم کی۔ تو یعنی بندہ گناہ کرنے کے بعد عاجزی انکساری اختیار کرے گا اور توبہ کرے گا تو اللہ اس کے ہر گناہ کو معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا کہ گناہ کر کے تم بے خوف مت ہو جاؤ، گناہ کر کے تم بے خوف ہو جا رہے ہیں اور اللہ پہ ہی الزام لگا رہے ہیں، اللہ کی طرف ہی گناہ کو منسوب کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا، یعنی شیطان کا۔ اور گناہ ہونے کے بعد جو بندہ نادم ہوگا اور ربنا ظلمنا انفسنا یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے گا تو اللہ اس کے ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں مخلوق کو پیش کرا، ایک آدم علیہ السلام اور ایک ابلیس، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شیطانی روش کو اختیار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم، جو آدم علیہ السلام کی روش کو، ان کے انداز کو اختیار کرے گا توبہ اور استغفار میں، اپنی خطاؤں پر اور اپنی لغزشوں پر جو نادم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجہ عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ ربنا ظلمنا، تو یہ خاص دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا الہام کیا تھا آدم علیہ السلام کے دل میں، اللہ تعالیٰ یہ القاء کر دیا تھا کہ ان الفاظ سے دعا کرو۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، اور ایک مدت تک تمہارے لیے اس میں فائدہ حاصل کرنے کی تمام چیزیں مہیا رہیں گی۔ قال اهبطوا ای آدم و حوا، جمع کا صیغہ ہے، اهبطوا تم سب اتر جاؤ، دونوں ہی تھے نا وہاں پہ، آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام، تو جمع کیوں لے کے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے صلب میں ان کی جو اولاد تھی اللہ تعالیٰ ان سے بھی مخاطب تھا، یعنی تم دونوں اپنی اولاد کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں خلیفہ بنایا، آسمانوں پر نہیں بنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت عملی تھی۔ اللہ تعالیٰ قال اهبطوا ای آدم و حواء بما اشتملتما علیہ من ذریتکما، یعنی تم اپنی اولاد کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ، بعضکم ای بعض الذریۃ لبعض عدو، تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی، من ظلم بعضہم بعضا، وہ کیسے؟ بعض پر ظلم کریں، یعنی دشمنی کیسے پیدا ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کرے گا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ایک دوسرے کی حق تلفی کرے گا، ایک دوسرے کا قتل کرے گا، ایک دوسرے کے مال کو لوٹ لے گا، یہ تمام چیزیں یہ ظلم کی بری لسٹ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، مکان استقرارٍ، یعنی رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تَمَتُّعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک تمہیں زندگی سے فائدہ اٹھانا، یعنی موت تک تم کو مہلت دی جا رہی ہے، موت آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو، اپنی آخرت کو سنبھال لو بس۔ تنقضی فیہ آجالکم، جس میں تمہاری مدتیں ختم ہو جائیں گی، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا، اس میں تم زندہ رہو گے، زمین میں ہی، زمین پر، اور اسی میں تم مرو گے، یعنی اسی میں تم کو دفنایا جائے گا، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا، یعنی ابتدا بھی زمین سے بھی تمہاری، انتہا بھی زمین، یعنی مٹی سے بنے، مٹی میں رہے، مٹی میں مرے، اور مٹی سے ہی تم کو اٹھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ قال فیہا ای فی الارض تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، یعنی انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ زمین سے وابستہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش مٹی سے کیا، اور اس کی زندگی کے پورے اسباب مٹی پر رکھ دیا اللہ تعالیٰ، اور اس کی قبر بھی اللہ تعالیٰ مٹی پر بنا دی، یعنی اس کی قبر بھی انسان کی مٹی پر ہی بنانے کا حکم دیا گیا، مٹی کے اندر، اور مٹی سے ہی اٹھایا جائے گا۔ اب اس کے اندر کمال کیا ہے؟ نیک ایمان اور نیک عمل، یہی انسان کا جوہر ہے۔
ایمان اور نیک اعمال سے جو اپنی زندگی کو سنوارے گا تو وہ آسمانوں پر یعنی جنت میں اعلیٰ مقام پر رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو یہ جو عارضی زندگی دی گئی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ مرنے کے بعد بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اس سے تم کو نکالا جائے گا، بالبعث، بعث کے ذریعے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ تم کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا قیامت کے دن، بالبناء للمفعول للفاعل والمفعول، وَمِنْهَا تَخْرُجُونَ، اسی سے تم نکلو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی سے تم کو نکالا جائے گا۔ یہاں سے سورہ اعراف کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ یہاں انسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اپنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے، کیا کیا احسانات ہیں اور اس کا تقاضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس کو اتارا، نازل کیا، ایسا لباس جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، وریشا، اور بطور زینت کے ہم نے تمہیں لباس عطا کیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے، تقوی کا لبادہ، تقوی کی چادر، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اب تک پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مکان کا ذکر کیا تھا، یعنی زمین پر ہم نے تمہارے لیے ایک جگہ بنا دی ہے رہنے کے لیے، اور اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بھی ہم پیدا کر دی۔ اب فرما رہا ہے کہ ان اسباب میں سے، تمہارے ضروریاتی زندگی میں سے ایک چیز لباس بھی ہم تم کو عطا کی۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے انسانوں، یقیناً ہم نے تم پر نازل کیا ایک لباس، اے خلقناہ، یعنی لباس کو ہم پیدا کیے تمہارے لیے، یواری یستر سوآتکم، جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، یعنی لباس کا اصل جو بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ لباس ایسا ہو جو انسان کی ستر و پوشی کرے، جو انسان کے ستر کو ڈھانکے۔ لباس اگر ایسا ہے کہ ستر اگر نظر آ رہا ہے تو وہ لباس کا مقصد ہی نہیں رہا۔ وریشا، اور لباس ہم نے تم کو عطا کیا بطور زینت، ہوا ما یتجمل بہ من الثیاب، یعنی وہ خوبصورت کپڑے جس کے ذریعے تجمل، زینت اختیار کی جاتی، اچھا لباس۔ تو اس میں لباس کے دو اقسام کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما۔ بنیادی لباس تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ایسا لباس جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوا رہے، خاص طور پر ستر عورت ظاہر نہ ہو، یہ تو ہر انسان کے لیے لازمی، امیر ہو یا غریب ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعض افراد کو ہم اور بہترین لباس ہم عطا کیے، عمدہ کپڑے، تو عمدہ کپڑے بھی اللہ کی نعمت ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، لباس کی تیسری قسم بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے، ای العمل الصالح، تقوی کے لباس سے کیا مراد ہے، یعنی عمل صالح، نیک عمل، ابھی السمت الحسن، یعنی صرف اچھے کپڑے پہنے ہوئے لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے فیض ہے، صرف تم ظاہر کو سجا رہے ہو، باطن تمہارا ویران اگر ہے تو یہ تمہاری سجاوٹ بیکار ہے۔ اپنی دل کی دنیا کو تم آباد کرو، دل کی دنیا کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، ان کے تعلیمات سے، اخلاق سے، کردار سے، خوف الہی سے، ذکر الہی کے ذریعے اپنی دنیا کو، اپنی دل کی دنیا کو آباد کرو، دل کو سنوارو، یعنی باطنی لباس تقوی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی العمل الصالح، وہ نیک عمل جو تمہیں عذاب الہی سے بچائے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا کا جو لباس ہے، لباس اور تقوی میں کیا فرق ہے؟ دنیا کا جو لباس ہے انسان کو سردی گرمی سے بچاتا، موسمی تبدیلیوں سے،
موسم کی شدت سے، موسم کی حرارت و برودت سے بچاتا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک لباس وہ بھی اختیار کرو جو قبر میں تمہیں اللہ کے عذاب، جہنم کے عذاب سے تم کو بچائے، آخرت میں تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے. تو وہ کیا ہے؟ ایمان اور تقوی کا لباس ہے. ایمان لاؤ اور تقوی کی زندگی اختیار کرو، نیک عمل کرو. العمل الصالح او السمت الحسن، یہ اچھی عادتیں، یہ نسب کے ساتھ ولباس التقوی بھی پڑھا گیا، اس کا عطف ہے لباسن پر، اور رفع کے ساتھ پڑھے تو مبتدا ہے، اس کی خبر یہ ہے ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ای دلائل قدرتی، یعنی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے. لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فیؤمنون، کہ وہ ایمان لا لیں. فی، اس میں التفات ہے، پلٹ جانا ہے خطاب سے. حاضر کا صیغہ تھا نا. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اے انسانو، ہم تم پر لباس نازل کی. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ تم نصیحت حاصل کریں. انداز یہ، لیکن حاضر سے غائب کا صیغہ ذکر کیا گیا. یہ کیا ہے؟ اسلوب بیان نہیں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اے بنی آدم، اے انسانوں، لا یفتننکم شیطان، شیطان تم کو گمراہ نہ کرے، جیسا کہ وہ تمہارے والدین کو، تمہارے ابوین یعنی والدین آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو نکال دیا جنت سے. وہ ینزع عنہما، اس حال میں کہ وہ ان دونوں سے چھین رہا تھا ان دونوں کا لباس. لیریہما، تاکہ وہ ان دونوں کو بتا دیں، دکھا دیں، سوآتہما، ان کا صدر. انہ، بے شک وہ، یعنی وہ شیطان تم کو دیکھتا ہے. وہ شیطان اور اس کا قبیلہ اور اس کا لشکر، اس کا خاندان تمہیں دیکھ سکتا ہے اس جگہ سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی شیاطین تم کو دیکھ رہے ہیں، تم شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے شیاطین کو دوست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، یعنی کافروں کے دوست ہے شیاطین. یا بنی آدم لا یفتننکم یضلنکم الشیطان وای لا تتبعوه فتفتنوا. اے بنی آدم، اے انسانوں، تم کو شیطان نہ بہکائے، گمراہ نہ کرے، یعنی تم اس کی اتباع مت کرو کہ کہیں تم گمراہ ہو جاؤ، جیسا کہ تمہارے والدین کو وہ جنت سے نکال دیا بفتنتی ہی، فتنے میں ڈال کر، یعنی بہکا کر. ینزع، یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ دونوں، ان دونوں سے وہ ان کا لباس چھین رہا تھا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان دونوں کو بتا دیں ان کی صدر. بے شک وہ ای الشیطان، یعنی وہ شیطان اور اس کا قبیلہ، اس کا لشکر، شیاطین اور جنات، یہ تم کو دیکھتے ہیں من حیث، اس جگہ سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. للطافت اجسامہم، اجسادہم، ان کے جسموں کے لطیف ہونے کی وجہ سے. او عدمی الوانہم، یا ان کے رنگ نہ ہونے کی وجہ سے. انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے شیاطین کو بنا دیا ہے دوست، اعوانا، مددگار، وقرناء، اور ساتھی ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیاطین اور جنات جیسا چاہے تصرف کر سکتے لوگ، مطلب کسی بھی مقام پہ کبھی بھی کہیں بھی جا سکتے، کسی بھی انسان کی شکل و صورت بھی اختیار کر سکتے لوگ. یہ اللہ تعالیٰ، شیاطین جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیا ہے، تو کیا اللہ اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کو نہیں دے گا؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر ہمارے آبا و اجداد کو پایا. یہ کفار اور مشرکین یہ کہتے ہیں، اور اللہ نے ہم کو اس کا حکم دیا. اے رسول اللہ فرما دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ برائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کے خلاف وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً كَالشِّرْكِ، اور جب کوئی فاحشہ کرتے ہیں لوگ، برا کام کرتے ہیں، انتہائی خراب کام کرتے ہیں، یعنی شرک ہے، کفر ہے.
وطوافہم بالبیت عراۃً، اور ان کا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا عراۃً برہنہ، یعنی یہ لوگ ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے کفار، قائلین یہ کہتے ہیں کہ لا نطوف فی ثیاب، ہم ان کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے جس میں اللہ کی نافرمانی کی، فنہوا عنہا، تو ان کو اس سے روکا گیا، تو وہ لوگ کیا بولے، قالوا وجدنا، انہوں نے کہا ہم اسی طریقے پر ہمارے آبا و اجداد کو پائے، یعنی ہمارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیے لہذا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، فاقتدینا بہم، ہم ان کی اقتداء کیے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا حکم دیا، تو اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ فحشا، یعنی فحش کاموں کا، بے حیائی کے کاموں کا، گناہوں کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا، اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ کے خلاف کہتے ہو وہ بات جو تم نہیں جانتے، انہ قالہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ فرمایا ہے، یہ استفہام انکار کے لیے، یعنی نہیں کہنا چاہیے تم کو، قل امر ربی بالقسط، اے رسول آپ فرما دیجئے میرے رب نے مجھ کو حکم دیا بالقسط، انصاف کا، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، اے رسول آپ فرما دیجئے میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے بالقسط، انصاف کا، ای العدل، انصاف کرنے کا، وَأَقِيمُوا، اس کا عطف کیا گیا ہے قسط کے معنی پر، وہ ای قال، یعنی اس نے کہا کہ اقسطوا، تم انصاف کرو، وَأَقِيمُوا او قبلہ فَاقْبَلُوا مقدر، اور تم اپنے چہروں کو پھیر دو اللہ کی طرف، یعنی اپنے چہروں کو جھکا دو اللہ کے آگے، عند کل مسجد، ہر مسجد میں، یعنی اخلصوا لہ سجودکم، یعنی تم اس کے لیے اپنے سجدے کو خالص کر دو، یعنی صرف اللہ ہی کے آگے سجدہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ مت کرو، وَادْعُوهُ، اور تم اسی کی عبادت کرو، اُعْبُدُوهُ، اللہ ہی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، دین اور عبادت اور سجدے کو، بندگی کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرو، کسی اور کی غلامی مت کرو، کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ، تمہارا سر جھکے تو صرف اللہ کے آگے، اس اللہ کے آگے تم سر جھکاؤ جس نے تمہارے والد آدم کے آگے فرشتوں کا سر جھکا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، من الشرک، یعنی شرک سے تم اپنے عبادت کو پاک کر لو، شرک کو آنے مت دو، کما بدأکم تعودون، جیسا اس نے تمہارا آغاز کیا تھا تم دوبارہ ویسے ہی پلٹ کر تمہارا ویسے ہی انجام ہوگا، ای خلقکم ولم تکونوا شیئا، جیسا وہ تم کو پیدا کیا کچھ بھی نہیں تھے تم، تو دوبارہ تم کو لوٹائے گا بھی، ای یعیدکم، یعنی وہ تم کو زندہ کرے گا، احیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن، فریقا منکم ہدا، تم میں سے ایک جماعت کو وہ ہدایت دیا، وہ فریقا حق علیہم الضلالہ، اور ایک جماعت وہ ہے جس پر گمراہی واجب ہو چکی ہے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی شیاطین کی پوجا کر رہے ہیں، شیاطین کی عبادت کر رہے ہیں، شیاطین کی اطاعت کر رہے ہیں، شیاطین کے راستے پر چل رہے ہیں، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم ما یستر عورتکم عند کل مسجد عند الصلاة والطواف، اے بنی آدم، اے انسانوں، تم اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی وہ لباس پہنو جو تمہارے ستر کو چھپائے ڈھانکے، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی جب بھی مسجد میں جا رہے ہو تو تم لباس کا اہتمام کرو، عند الصلاة، نماز کے وقت، لباس تو پہننا ہی ہے ہمیشہ، یہاں پہ زینت اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا کہ شرعی لباس پہن کر جاؤ، والطواف، اور طواف کے وقت بھی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، ما شئتم، جو تم چاہو حلال چیزوں میں سے، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن تم اسراف مت کرو، اسراف کا مطلب کیا ہے، جتنی لیمٹ ہے اتنا ہی کھاؤ، کھانا بچا کے اگر پھینکو گے تو یہ اسراف ہے، یا جتنا تمہارا معدہ ہضم کر سکتا ہے اس سے زیادہ کھا رہے ہیں تو یہ بھی اسراف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما، تو اس میں بہت بڑی حکمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنا ہی کھاؤ جتنا تم کھا سکتے ہو، اتنا ہی پیو جتنا تم پی سکتے ہو، اس سے زیادہ کھاؤ گے یا اس سے زیادہ پیو گے تو یہ اسراف میں شامل ہے، اور اس سے تمہارے لیے بہت بڑا نقصان ہے،
اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اسراف مت کرو، یعنی فضول خرچی مت کرو، کھانا بچا کر مت پھینکو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں، فضول خرچی کرنے والوں کو، حد سے آگے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ کھانے پینے میں بھی اسراف ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر تیسرا رکوع ختم ہو رہا ہے سورہ اعراف کا، تو اس میں خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیاوی چیزوں میں تم جو چاہو کھا لو، جو چاہے تم چیزیں پینا چاہتے ہو پی لو، حلال چیزوں میں سے، حرام سے تو بچنا ہے۔ اور اس میں فرما رہا ہے کہ اسراف سے بچو۔ اسراف کا مطلب یہ ہے یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا کوئی استعمال کر رہا ہے اور بچا کے پھینک رہا ہے، وہ جتنا کھا سکتا ہے اس سے زیادہ اپنی پلیٹ میں ڈال رہا ہے اور بچا کے پھینک رہا ہے، تو یہ جو ایک دانہ بھی اگر ضائع کریں گے تو یہ اسراف میں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسرفین سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا۔ اور ایک جگہ ہے کہ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، مصرف فضول خرچی کرنے والے، بے جا نعمتوں کا استعمال کرنے والے، نعمتوں کو ضائع کرنے والے، یہ جہنمی ہے، سخت ترین وعید ہے۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تو ہر چیز میں اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرے، اور ضرورت سے زائد جو نعمتیں ہیں اس میں غریبوں کا خیال رکھے، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا، امت مسلمہ کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے، نعمتوں کو ضائع ہونے نہ دے۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر قرآن مجید میں یہ جو آیت مبارکہ میں آیا ہے کہ تم ایک دانہ بھی اگر ضائع کرو گے، تو یہاں پر کھانے پینے میں اسراف کرنا مراد ہے یا پھر دیگر کسی بھی چیز میں جو اپنی ضرورت سے زیادہ اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، نعمتوں کو گویا وہ ضائع کرنا ہے، تو وہ مراد ہے یا پھر صرف کھانا پینا مراد ہے، کھانے پینے میں اسراف کرنا مراد ہے، یا کسی بھی چیز میں اسراف کرنا مراد ہے؟ اسراف کا تعلق تمام چیزوں سے ہے، یعنی اللہ کی یہ تو کھانے پینے کے ذکر کے ساتھ ہیں، لیکن دیگر آیتوں کو اگر ہم دیکھیں، احادیث مبارکہ، تو معلوم ہوگا پانی میں بھی اگر کوئی اسراف کرے گا تو وہ بھی وہ ہے۔ جیسے بعض صحابہ سمندر کے پاس وضو کر رہے تھے، پانی زیادہ خرچ کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول فرمائیں کہ پانی میں اسراف کرنے سے بچو۔ تو صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ فرمائیں ہاں اس پہ بھی اسراف ہوتا ہے۔ یعنی ضرورت سے جو بھی زیادہ چیز آپ ہے اس کو اگر غلط استعمال کر یا اس کو ضائع کر رہے ہیں تو وہ بھی اسراف میں آئے گا۔ اچھا کھانا ہے باہر پھینک دے رہے ہیں، باسی ہے، بولے باسی کیوں کھانا، بولے نہ غریب کو دے رہے ہیں نہ خود کھا رہے ہیں، تو یہ بھی اسراف میں آئے گا، اسراف میں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کی نعمت ہے، خراب تھوڑی ہوئی چیز، باسی کا مطلب کھانے کے قابل ہے، کھانا اترا نہیں، اس میں بدبو نہیں آ رہی، کھانا اچھا ہی ہے، لیکن رات کا پکا ہوا اس لیے پھینک دے رہے ہیں کہ بھئی یہ رات کا ہے، باسی کیوں کھانا بول کے، تو یہ بھی اسراف میں آئے گا۔ بہت اہم پیغام ہے۔ جیسے گھر کے ساز و سامان ہے، قابل استعمال ہے، لیکن آپ نکال کے پھینک دے رہے ہو، نہیں لا رہے اپنی شان و شوکت بتانے کی، تو اسراف میں ہی ہے، شان و شوکت کی بات نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ اگر آپ کوئی چیز بدلنا بھی چاہ رہے ہیں تو پہلے کسی ضرورت مند کو وہ چیز اس کے حوالے کریں، پھر نئی چیز خریدیں۔ پرانی قابل استعمال چیزیں ایک دم خراب بھی نہیں ہوگی، استعمال اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو صرف پرانی ہونے کی وجہ سے آپ نکال کے باہر پھینک دے رہے ہیں، حالانکہ وہ قابل استعمال ہے، دوسرے کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو ایسا کرنا بھی اسراف میں آئے گا۔ یہاں پر سورہ اعراف کا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا، انشاءاللہ چوتھے رکوع سے ہم اگلی نشست کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔